بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمازوں کو وقت پہ پڑھنا یہ فرض میں داخل ہے۔ وقت پہ پڑھنا یہ فرض میں داخل ہے تو پہلی چیز یہ ہوگی کہ رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے نمازوں کی پابندی، اور نمازوں میں بھی خاص طور پر نماز عصر کی رزق کے معاملے میں بہت ہی خیر و برکت والی ہیں۔ اور اس کے ساتھ اگر یہ وظیفہ ہو جائے نماز عصر کے فوراً بعد، وہ یوں سمجھ لیں کہ جس طرح بندہ کہتا ہے بس پھر تو سونے پہ سہاگا، پھر تو نور العلا نور ہو گیا، پھر تو اللہ کی رحمت اور جوش میں آ جاتی ہے، اور اس کی اس روزی کے معاملے میں جو تنگی ہے وہ اللہ دور کر دیتے ہیں۔ تو وہ وظیفہ بہت ہی آسان ہے، آپ توجہ سے سن لیں۔ صرف 20 مرتبہ لا الہ الا اللہ یرزق من یشاء بغیر الحساب، لا الہ الا اللہ یرزق من یشاء بغیر الحساب، اس کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے اول آخر آپ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا 5 مرتبہ پڑھ لیں، یا 7 مرتبہ پڑھ لیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ یہ عمل آپ مسلسل 21 دن تک کریں۔ آپ کو 2 یا 3 دن کرنے کے بعد ہی معلوم ہو جائے گا، اور آپ کے ذہن کے اندر یہ بات آ جائے گی کہ واقعی اللہ کی رحمت میرے اوپر موسلا دھار بارش کی طرح برس رہی ہے۔ یہ تو اثرات آپ کو 3 دن کے عمل سے ہی انشاءاللہ نظر آنا شروع ہو جائیں گے، لیکن آپ نے مسلسل 21 دن پورے یقین کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 5 وقت کی نماز کی بھی آپ نے پابندی کرنی ہے، کیونکہ نماز اللہ کا سب سے بڑا حکم ہے۔ یہ ہمارے اوپر زیادہ تر پریشانیاں اور مصیبتیں اسی وجہ سے آتی ہیں کہ ہم نے اس بڑے حکم سے روگردانی کر لی ہے، تو اللہ نے بھی اپنی رحمت کی چادر اتار لی ہے۔ اور دوسرا، اللہ کی ذات پہ یہ وظیفہ کر کے، یہ عمل کر کے بھروسہ کریں، اس کی ذات پہ بھروسہ کریں، اور اپنے تمام تر معاملات کو اللہ کے سپرد کر لیا کریں۔ لیکن اگر ان سب کے باوجود مشکل آ جاتی ہے تو کوئی بات نہیں، مشکلیں آزمائشیں یہ اللہ کی طرف سے نبیوں کو بھی آئی ہیں۔ حضرت امام رازی نے لکھا ہے کہ مکے سے لے کر طائف تک 70 ایسے نبیوں کی قبریں ہیں جن کی وفات صرف بھوک کی وجہ سے ہوئی۔ تو ہم ایک دن کا فاقہ آ جائے، تھوڑا سا کاروبار آگے پیچھے ہو جائے تو بابوں کے پاس بھاگ کر کے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ آزمائش سہیں، اس کو برداشت کریں۔ تو اوپر نیچے یہ دن بدلتے رہتے ہیں، دن پھرتے رہتے ہیں، ہر وقت جادو ٹونا ہو گیا، سایہ ہو گیا، بندش ہو گئی، ہر وقت اسی چکر سے نکلتے نہیں ہیں۔ اللہ پر توکل رکھیں، وہ رزق دیتا ہے، وہ رزق بند بھی کرتا ہے، وہ رزق کشادہ بھی کرتا ہے، بندوں کو آزماتا بھی ہے، بندوں کو ڈیل بھی دیتا ہے۔ اس کی ڈیل سے بھی ڈریں اور اس کی آزمائش پر بھی پورا اترنے کی کوشش کریں، اور اسی کے زور دامن پھیلائیں۔ جب مشکلیں آ جائیں تو مسلح بچھا دیں۔ گھر کے بچوں کو بھی کہیں کہ مشکل آ جائیں، لگتا ہے اللہ ناراض ہو گئے، چلو مسلح بچھاؤ۔ اگر بیٹیاں بھی نماز پڑھ رہی ہوں، نوافل ادا کر کے رب کے حضور دعائیں مانگ رہے ہوں، بیٹے بھی دعائیں مانگ رہے ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی دعائیں مانگ رہے ہوں، تو کیا اللہ حال ہی موڑ دے گا؟ زیادہ سے زیادہ نیک مجالس کے اندر شریک ہو جائیں۔ میں اپنے دوستوں کو اور بھائیوں کو یہ پابند کرتا ہوں کہ آپ اپنے گھر والوں کو بھی پابند کریں کہ کسی بابے کے پاس مت جائیں۔ یہ بڑے گندے لوگ ہیں، آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں نا، روز بروز ان کی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، یہ بڑے غلیظ قسم کے لوگ ہیں، ان کی نظروں میں غلاظت بری ہوئی ہوتی ہے، اور یہ لوگوں کے ہجوم سے کبھی متاثر نہ ہو کہ فلاں بابے کے پاس اتنے لوگ جا رہے ہیں، ہر کچھ ہے تو جا رہے ہیں نا۔ لا یصیر باطل حقا بکثرت متمسکین به
اگر کسی جھوٹ کے ساتھ کسی باطل کے ساتھ زیادہ لوگ وابستہ ہو جائیں تو اس وابستگی کے ساتھ باطل حق نہیں ہو جاتا۔ لوگ کہتے ہیں اتنے لوگ آ رہے ہیں، کوئی ہے تو آ رہے ہیں نا۔ تو میرے دوستو، جو بت خانوں میں جا رہے ہیں آخر کچھ ہے تو جا رہے ہیں نا۔ کیا مطلب یہ کوئی معیار ہے؟ جو ہلاک جمع ہونا، جو ہلاک کہیں جانا، یہ معیار نہیں ہے۔ معیار وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا، ہمارے نزدیک وہی ہے۔ تو جب کوئی مصیبت بنے، مسلح بچھا کے دعا مانگو، اللہ کی بارگاہ میں نوافل پڑھو، صدقہ کرو، خیرات کرو، منت مانگ لو، روزوں کی منت مانگ لو، نمازوں کی منت مانگ لو، صدقہ کرنے کی منت مانگ لو، اور اللہ کے نیک بندوں سے جا کے دعا کرواؤ، غریبوں میں آپ رزق بانٹو، اس سے برکت ہوگی، اس سے پریشانیاں دور ہوں گی۔ رزق کم ہو گیا ہے تو غریبوں کو دو، لگتا ہے غریبوں کو دو گے اور کم ہوگا، نہیں، جب دو گے تو اللہ کے سچے وعدے آپ کو نصیب ہوں گے اور آپ کو برکتیں نصیب ہوں گی، اس کے راہ میں دینے سے کم نہیں ہوتا۔ اس لیے میں یہ خاص طور پہ یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ ان دنوں کے اندر بہت سارے اس طرح کے لوگ ہیں اور مختلف چینلز کے اوپر وہ سامنے ان کو لایا جا رہا ہے۔ ان لوگوں سے اپنے دامن کو چھڑائیں اور صالحین کی صحبت کو اختیار کریں۔ صالحین کی صحبت سے آپ کو نور ملے گا، روشنی ملے گی۔ آزمائش ٹل جاتی ہے تو پھر بھی، ورنہ اس میں استقامت کی توفیق مانگیں، کیونکہ جو بلا پر صبر کرتا ہے اسے بھی اجر دیا جائے گا۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اہل بلا کو قیامت کے روز جو صلہ دیا جائے گا تو دوسرے لوگ آرزو کریں گے کہ کاش ہمارے جسم کو لوہے کی کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا۔ تو یہ جو تکلیفیں آتی ہیں نا یہ دنیا میں، اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے گناہ جڑتے ہیں، اس سے درجے بلند ہوتے ہیں، اس سے اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے۔ تو مصیبت آئی تو بابے کے پاس باغ کے جو مشرکانہ، فاسق اور فاجر قسم کے لوگ اور اس طرح کی عقیدے رکھتا ہے، اس کے پاس باغ گئے تو پھر ایک مصیبت بھی سہی اور ایک اپنا ایمان بھی اجاڑا۔ اس لیے اس مصیبت سے جو باطنی فوائد ملیں گے، جو روحانی مرتبے بلند ہوں گے، ان کو حاصل کریں۔ تو یہ جو میں نے آپ کو نماز عصر کے بعد کا وظیفہ بتایا ہے، تو جب کبھی بھی آپ پر مشکلات یا پریشانی یا اس طرح کے حالات ٹائٹ ہونے لگ جائیں تو انشاءاللہ یہ 21 روز کا وظیفہ ہے، اس کو اپنی زندگی میں کرنے کی ترتیب بنا لیں اور 3 دن کے اندر انشاءاللہ اس عمل سے آپ کو خود اس کی برکات نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا